زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور زندگی بہتر بنائیں پروگرام میں ہر دفعہ ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم بزرگ مبلغین کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی موضوع بڑا پیارا ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہر انسان اپنی صفات کے ذریعے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اچھا اور سچا انسان ہمیشہ اپنی عظیم صفات، بلند کردار اور حسن اخلاق کے سبب اپنی شناخت، اپنی پہچان قائم کرتا ہے، اور نہ صرف زندگی میں بلکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ ایسے ہی اچھے، سچے اور بلند کردار اور حسن اخلاق کے مالک بزرگوں کی فہرست تو بہت طویل ہے۔ اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ آئے کہ جو اچھے، سچے، بلند کردار، حسن اخلاق کے مالک تھے اور بہت خوبصورت بزرگ تھے، اچھی پرسنالٹی والے تھے، اچھے اخلاق والے، بلند علم والے، کردار والے۔ ان میں سے ایک روشن اور چمکتا ہوا ستارہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے اعلیٰ صفات کا مالک بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی رحمت، قاسم نعمت، مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف بھی تو رکھتے ہیں، صحابی رسول ہیں الحمدللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اخلاق حسنہ کے جامع اور اخلاق کے رذیلہ سے کوسوں دور تھے، اور دور اسلام میں الحمدللہ آپ کا ایک بڑا نام ہے، اور میں یوں کہوں کہ منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ خطابت اور وعظ و نصیحت میں اپنی مثال آپ تھے۔ حلم، بردباری میں آپ کو عظیم شہرت حاصل تھی۔ بحری اور بری جہاد میں دشمنوں کے لیے خوف کی علامت تھے، اور خوف خدا میں تھر تھر کانپنے والے بزرگ تھے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی جماعت میں ہوتا ہے، آپ صحابی رسول ہیں، تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی شان، آپ کا مرتبہ اور فضیلتیں پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بزرگ مبلغین سے انشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف اور کمالات پر گفتگو کریں گے۔ اور دیکھیں، آپ کی زندگی میں جو بے شمار اوصاف اور کمالات ہیں، ان سب کا احاطہ کر لینا، یعنی آپ کی زندگی کے صفحات پر جو موتی بکھرے ہوئے ہیں سب کو سمیٹ لینا تو ممکن نہیں ہوگا۔ چند باتیں انشاءاللہ، مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، چند باتیں انشاءاللہ، چند اوصاف، چند آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر خیر کریں گے اور برکتیں لوٹیں گے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آئیے ان کا تعارف بھی کراتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے سیدھی جانب تشریف فرما ہے رکن شورا جناب حاجی محمد شاہد مدنی بھائی۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟
ماشاء اللہ. شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے میری سیدھی ہی جانب جناب محمد زاہد مدنی بھائی. زاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے دوسرے ہاتھ پر تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد شہزاد اتاری بھائی. شہزاد بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. شہزاد بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے ثنا خاں بزرگ مبلغ ہیں جناب محمد ناصر اتاری بھائی. ناصر بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب ماشاء اللہ. ناصر بھائی نعت شریف سناتے ہیں. پہلے میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا جاں فضا اور دل اور روح کو قرار دینے والا فرمان ہے کہ صرف 10 مرتبہ بھی جو درود پاک صبح اور شام پڑھ لے گا تو محشر کے میدان میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا انعام پائے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناصر اتاری بھائی آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بولو اللہ 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 باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ
میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بولو اللہ 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 تیری ہی جانب ہے پاچھوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا اب روح ہے کعبہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا اب روح ہے کعبہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے تھے الہی بول بالا نور کا بولو اللہ 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 اے رضا سارے رضا اچھے رضا میٹھے رضا اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے ہاں اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے کر قصیدہ نور کا کھولو اللہ 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 صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا خوبصورت کلام سنا، بہت مزہ آیا۔ اللہ پاک ناصر بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف ہمارے آج کا عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آج ہمیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ہمارے اپنے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی بھائی کی طرف۔ شاہد بھائی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف بیان فرمائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام معاویہ اور آپ قریشی ہیں، اور معاویہ نام جو ہے یہ مسلمانوں میں جو ہے وہ رائج ہے، اور حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد آئینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 ایسے صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے جن کا نام معاویہ ہے، اور حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
30 ایسے افراد کا ذکر کیا ہے جو صحابہ اکرام اور اکابرین امت ایسے ہیں جن کا نام معاویہ ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ کے القابات بھی ہیں، جیسے آپ کا ایک لقب ہے ناصر للدین، یعنی دین کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. اور ایک اور آپ کا لقب ہے ناصر لحق اللہ، یعنی اللہ کے حق کے مددگار. سبحان اللہ. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور اسی کنیت سے آپ کو شہرت حاصل ہے. ہمارے ہاں کنیت اتنی عام نہیں ہوتی پاکستان کے اندر، لیکن عرب میں کنیت کا بڑا رواج ہے. ماشاء اللہ. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، نام تو آپ کا عبداللہ ہے، لیکن اسی کنیت سے ہی آپ مشہور ہوئے. ماشاء اللہ. شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے. اللہ اللہ سبحان اللہ. آپ کا قد بڑا لمبا تھا ماشاء اللہ. اور آپ کا جو رنگ ہے وہ بڑا سفید تھا اور بڑی باروب شخصیت تھے. داڑھی میں اور سر میں آپ مہندی لگایا کرتے تھے، تو آپ کے داڑھی کے بال اور سر کے بال جو ہیں وہ سونے کی مانند نظر آتے. اللہ 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 سبحان اللہ. آپ کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ آپ عرب کے کسریٰ ہیں. اللہ اللہ. اس زمانے میں 2 بڑی جو ہے وہ سلطنتیں تھیں، آپ کہیں کہ جو ہے بڑی پاور والی سلطنت جسے کہتے ہیں. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ایران کی سلطنت تھی، اور اس کے جو حکمران ہیں انہیں کسریٰ کہا جاتا تھا. تو یہاں پر تشبیہ دی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ ایران کے بادشاہ کسریٰ ہیں، تو عرب کے بادشاہ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ ہیں. سبحان اللہ سبحان. اچھا، اس میں آپ کی ایک تو جو اللہ پاک نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ کے فیضان سے، تو یہاں پر ایک خوشخبری بھی ہے. ویسے تو آپ نے آپ کے حسن کی وجہ سے آپ کو کسریٰ فرمایا، لیکن آپ جو ہے وہ بعد میں اس دین اسلام میں بھی پہلے بادشاہ بنے. سبحان اللہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، اللہ پاک نے آپ کو بڑی دولت عطا فرمائی تھی. اور ایک اہم وصف آپ کی حلم اور بردباری بھی ہے. حلم کہتے ہیں کہ ایسی بات جو آدمی کے طبیعت کے خلاف ہو اور آدمی کو غصہ آ جاتا ہو تو اس پر آدمی صبر کرے، اپنے غصے کو قابو کر لے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ صفت بدرجہ عتم موجود تھی. آپ بہت زیادہ حلم اور معاف کرنے کا جذبہ رکھتے. کیا بات ہے سبحان اللہ. اور ایک اہم بات جو آپ کی شخصیت کے اندر تھی کہ آپ بہت بڑے مدبر تھے، یعنی تدبیر کرنے والے، کوئی مشکل مسئلے کو حل کرنے والے اور بہتر حل کرنے والے تھے. عرب کے اندر 5 ایسے اشخاص کا ذکر آتا ہے جو اپنی عقل مندی کی وجہ سے، اپنے تدبر کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے مشہور تھے. ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. سبحان اللہ. اور انہوں نے جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی پائی، دین اسلام کو قبول بھی کیا. اچھا، وہ معاویہ نام کے حوالے سے مجھے ایک اور بات بھی عرض کرنی تھی کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا زاد بھائی ہیں ان کا نام بھی معاویہ تھا. سبحان اللہ. معاویہ بن حارث. اچھا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ جب نماز ادا کرتے تھے تو کفار آپ کو پریشان بھی کرتے تھے، تو جو معاویہ بن حارث ہیں یہ جوان تھے. یہ تلوار لٹکاتے اور آپ کے پاس حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے کہ آپ نماز پڑھیے، میں موجود ہوں، جو آپ کو تنگ کرے گا اس کا سر میں جو ہے وہ اپنی تلوار سے قلم کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سبحان ان کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تھا، اور ان کی شان میں جناب ابو طالب نے کچھ جو ہے وہ اشعار بھی کہے تھے. تو یہ معاویہ نام ہے، یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں پسندیدہ رہا ہے. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے کہ صحابی رسول ہیں. امیر اہل سنت ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ صحابہ کا گھرانہ ہے. اللہ. کہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں.
اچھا آپ کے ایک بھائی تھے جن کا نام یزید بن ابو سفیان ہے، یہ سپہ سالار بھی تھے اور جلیل القدر صحابی بھی تھے، اللہ اللہ اللہ، اور شام کے جو ہے یہ امیر بھی رہے تھے. تو یوں یہ گھرانہ جو ہے وہ صحابہ کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، کتنا خوبصورت تعارف پیش ہوا الحمدللہ، اور کیا خوبصورت شخصیت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لہیم ہیں، دراز قد ہیں، گورا رنگ ہے، اور داڑھی پہ جو مہندی لگاتے ہیں تو ماشاءاللہ داڑھی اور سر کے بال سونے کی طرح لگتے ہیں، گولڈن. فاروق اعظم کا فرمان عرب کے کسرا ہیں. کیا بات ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اسلام میں، ان کا ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑا ان کا نام ہے. آئیے کچھ ان کے بچپن کا تذکرہ سنتے ہیں. جی زاہد مدنی بھائی. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. الحمدللہ کسی بھی شخص کا جو تعارف ہے اس کے بچپن سے ہی ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے دنیا میں نام کمایا ہے تو اس کے پیچھے ان کے والدین کی اچھی تربیت اور برائیوں سے پاکیزہ کردار اور صحبت یہ ہوتی ہے. بے شک. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم صحابی رسول سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام صخر اور ان کی ایک کنیت ابو حنظلہ بھی ہے. ابو سفیان مشہور ہے اور ابو حنظلہ یہ ان کی ایک کنیت یہ بھی بیان کی گئی. یہ زمانہ جاہلیت میں سردار مکہ تھے، ماشاءاللہ. اور شجاعت و بہادری، سیاست و حکمرانی کے علاوہ اپنی ذاتی خصوصیات کے سبب یہ عرب کے لوگوں میں ممتاز جانے جاتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور تربیت نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنا خوب رنگ جمایا ماشاءاللہ، جس کی بدولت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظمت کے پیکر بن گئے. اللہ 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 اللہ. مزید پڑھنے لکھنے کا جو ان کو شوق تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کی تکمیل یعنی اس کو پورا کرنا، تو اس کے سبب آپ کی اپنی شخصیت یہ اور بھی ممتاز و نمایاں ہو گئی. سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند بن عتبہ، جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، صحابیہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تو، اور ان کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا، تو ایک دور اندیش شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس بچے کو دیکھا اور اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اپنی قوم کا سردار بنے گا. اللہ اللہ اللہ. اب یہ بات جب ان کی امی جان نے سنی تو یہ سن کر حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر یہ سارے عرب کا سردار نہ بنے تو اللہ پاک اسے موت دے. اللہ اللہ. یعنی اتنی خصوصیات ہونے کے باوجود یہ سارے عرب کا سردار نہ اتنے بنے. کمالات، اتنی خصوصیات، اتنے اوصاف. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور وہ بچہ کون تھا؟ اللہ. وہ صحابی نبی کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شمار ہے عرب کے ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. کیا بات. یعنی آپ نے چونکہ پڑھا لکھا تو آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا، پڑھے لکھے لوگوں میں، اور صلاحیت و قابلیت میں ان کا اپنا ایک مقام تھا. جب آپ دولت ایمان سے شرف یاب ہوئے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خاص قرب عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ کتابت وحی ہے، یعنی زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہونے والی آیات قرآنی کو لکھ کر محفوظ کرنا. اس اہم ترین کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 40 صحابہ کرام علیہم رضوان مقرر فرمائے تھے جو کاتبان بارگاہ رسالت کے مقدس نام سے جانے جاتے تھے.
سبحان اللہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی صرف اور صرف وحی لکھنے پر مامور تھے. سبحان اللہ. تو کیا شان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ تعالی وسلم. جی بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ بچپن کیسا تھا کہ لوگ دیکھ کر پیشن گوئی کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہو کے سردار ہوگا، بڑے مرتبے والا ہوگا، اور کیوں نہ ہو، اتنے اوصاف اور کمالات آپ کی ذات میں موجود تھے. اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ شرف کتنا بڑا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے جنہیں اللہ پاک نے چنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے شرف سے جن کی عزتوں کو بلند فرمایا، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو الحمدللہ یہ نعرہ تو آج بچے بچے کی زبان پر ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مجدہ ملا کہ آپ بھی جنتی ہیں الحمدللہ. تو بڑے مقام و مرتبے والے بزرگ ہیں، اور ان کے اور بھی خصائل ہیں، فضائل ہیں، اوصاف ہیں. آئیے جناب محمد شہزاد اتاری بھائی سے، بزرگ مبلغ سے. جی شہزاد بھائی، کچھ آپ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم بھائی، آج بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے الحمدللہ، جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کے حوالے سے. سبحان اللہ. ان کا مقام و مرتبہ تو اتنا عالی شان ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے محبت فرماتے ہیں. اللہ اللہ. اور اللہ پاک کے فرشتے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ان کے حوالے سے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ چارپائی پہ سو رہے تھے. اللہ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ سیدتنا ام حبیبہ نے عرض کی، یقیناً میں ان سے محبت کرتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر جبریل امین اور میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر سبحان اللہ. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جبریل و میکائیل سے بھی بڑھ کر معاویہ سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا سبحان بات اللہ. ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ یہ ان کی بہن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہماری امی جان امہات المومنین میں سے تھی. امہات المومنین، ام المومنین ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ام حبیبہ رضی ام اللہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، جی جی جی. ہماری امی جان ہیں. ہاں بالکل. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو آپ کا مقام کیا ہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑا کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. آمین آمین آمین. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے. تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، تعظیماً کھڑے ہو گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ عنہ، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے زیادہ بھاری جسم والے تھے، وہ اپنے وزن کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھے رہے، وہ نہ اٹھے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، بیٹھے رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ اللہ، استغفر اللہ استغفر. رحیم بھائی، اس روایت میں اگر دیکھا جائے تو ویسے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی و انکساری فرمائی ہے اور اپنی تعظیم سے منع فرمایا، لیکن در حقیقت اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ تعظیم کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا یار. لیکن اگر کوئی شخص عالم دین ہو، علم دین کی تعظیم کی خاطر کسی عالم صاحب کے لیے یا پیر صاحب یا والدین کی تعظیم میں کھڑا ہو تو یہ نہ صرف جائز بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پانے کا سبب ہے. بے شک بے شک. میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم البرکت صحابی ہیں، تو بے شک. ان کے متعلق آپ نے انصار سے فرمایا، کیا فرمایا؟ قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی تعظیم کریں. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس فرمان عالی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو دو حکم دیے. ایک حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، سبحان. اور دوسرا ان کے استقبال کے لیے کچھ آگے جانا، اللہ 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 اللہ. یعنی استقبال بھی کرنا اللہ. اور کھڑے بھی ہونا. یعنی بزرگوں کی آمد پر یہ دونوں کام، یعنی تعظیمی قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا اور استقبال کرنا، یہ جائز بلکہ سنت صحابہ میں سے ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولی بھی کہ اس کے لیے آپ نے فرمایا الی سیدکم. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جمہور علماء نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا ہے بزرگوں کے لیے قیام تعظیمی مستحب ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی آمد پر ان کی عزت افزائی فرماتے ہوئے قیام فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تعظیمی قیام فرمایا کرتی تھی. یعنی جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ کھڑی ہو جاتی. صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام تعظیمی فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ والوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ یقیناً یہ سعادت مند کی بات ہے، اور یہ تو بہت بڑے فیضان بھی ہیں. اللہ. اب اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنی تعظیم کی خواہش دل میں نہیں رکھنی چاہیے. جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے جب تمہاری قوم کے بڑے آئیں، سردار آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور نبی کریم علیہ السلام کا تو اپنا انداز مبارک کتنا پیارا تھا. ایک طرف تو ترغیب ارشاد فرمائی، دوسری طرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دیگر کئی صحابہ کے لیے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام ازرائے شفقت، اپنے غلاموں پہ شفقت فرماتے ہوئے آپ نے کرم فرمایا. تو اصل چیز یہ کہ ہمارے دل میں اس کی طلب، اس کی تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری تعظیم کی جائے. اگر یہ شوق، یہ خواہش ہمارے دل میں ہو کہ ہماری تعظیم کی جائے تو یہ مذموم ہے، یہ بری عادت ہے، یہ بری خصلت ہے. اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کتنا پیارا انداز تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ نے اس بارے میں
جو صحابی تھے انہیں حدیث سنائی کہ نہ بھائی میرے استقبال کے لیے نہ کھڑے ہو یار. کتنا مطلب عاجزی اور انکساری ہے ان کی. حالانکہ یہ قوم کے سردار بھی تھے، بڑے تھے، مرتبے والے بھی تھے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین میں جو 40 صحابہ کاتبان وحی تھے ان میں ایک امیر معاویہ بھی ہیں. یعنی ان 40 میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں. پھر بھی منع کر رہے ہیں کہ نہیں یار نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو. میں مطلب دل سے پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ میری تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جائے. تو واقعی بڑی اچھی عادتیں اور خصلتوں کے مالک تھے. اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور اللہ پاک ہمیں ان کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. ابھی بھی ایک سیگمنٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا یونس بن حلبس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خچر پر سوار دیکھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خادم بھی سوار تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیون زدہ قمیض پہنی ہوئی تھی اور اس حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے بازار کا دورہ فرما رہے تھے. تو ہے عاشقان صحابہ و اہل بیت، سادگی، عاجزی اور انکساری یہ ہمارے اسلاف کی سیرت کا ایک شاندار باب ہے، ایک ان کی شاندار ادا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سادگی کے پیکر تھے. امیر سنت نے کیا خوب کہا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. تو عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی کی سنت اپنائیں، ہم اپنے اندر سادگی پیدا کریں، ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں. واقعی اگر ہم نے سادگی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری، یا یہ اگر ہماری زندگی میں شامل ہو گیا نا، ہماری خصلت میں یہ شامل ہو گیا، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بہت سی خرابیوں اور پریشانیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، واقعی جب ان بزرگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں نا، عاجزی انکساری والے، سادگی والے، تو بڑی مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا ذی مرتبہ شخص اور اتنی عاجزی، اتنی سادگی. شاید بھائی آج کے دور میں پیمند لگے ہوئے کپڑے اور اتنے نام والا امیر آدمی ہو اور اتنے اوصاف کا مالک ہو، حسین و جمیل ہو، لوگ دیکھ کے بولیں کسرا جا رہا ہے، بادشاہ جا رہا ہے، اور اتنی سادگی کے خچر پہ سواری ہے اور پیمند لگے ہوئے. آج کے دور میں جس کو ذرا سا بھی کچھ اللہ پاک نعمتوں سے مالا مال کر دے تو پھر ہماری تو کپڑوں کی کریز ٹوٹ جائے تو مطلب بغیر استری کے کپڑے کہیں شادی میں جانا اور لائٹ چلی جائے اور نہ ہو تو کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ایسی بات ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ ٹیپ ٹاپ ہی پسند کی جاتی ہے. اچھا، معاشرہ مختلف ہوتا ہے نا. اس زمانے میں پیوند لگے کپڑے جو ہے وہ لوگ پہن لیا کرتے تھے اور واقعی یہ آج جو انکساری بھی ہے. تو ہمارے ہاں یہ پیوند لگے کپڑوں کا رواج نہیں ہے. تو کوئی غریب سے غریب بھی ہوگا وہی پیوند لگے کپڑے جو ہے وہ نہیں پہنے گا. تو فی زمانہ جو ہے وہ نہیں بھی پہننا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جو ہے اس طرح پیوند لگے پہنیں گے تو ہماری شہرت ہوگی کہ جناب بڑا عاجزی والا ہے، بڑا سادگی والا ہے. تو یہ بھی شہرت والی جو ہے وہ صورت میں وہ آ جائے گا. فی زمانہ تو لہٰذا ابھی تو یہ سلسلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ نے دیگر باتیں کہی ہیں کہ کبھی بغیر استری کے کپڑے پہننا پڑ جائیں، بازار بجلی بھی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، تو اب دل جو ہے وہ محسوس نہیں کرنا چاہیے اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا آج بغیر استری کی جو ہے وہ جا رہا ہوں.
تو اپنے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا کرنی چاہیے. اچھا بزرگوں نے یہی بتایا صحابہ اکرام نے کہ ہر وقت جو ہے وہ زیب و زینت کے ساتھ رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہر وقت جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے. کہ کبھی جو ہے آدمی کو اس چیزوں سے نکلنا بھی چاہیے کہ وہ ہوتا نا ہم جب تک گھر میں ہوتے ہیں جب تک سادہ ہی ہوتے ہیں نا، باہر نکلتے ہیں تو ٹپ ٹاپ ہو گئے. دیکھیں تھوڑی اپنا چہرہ درست کر لینا، امامہ درست کر لینا، کپڑے درست کر لینا، یہ تو سنت سے ثابت بھی ہے. لیکن وہ یہ نا کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمیں بغیر استری کیے کپڑے پہننے پڑ جائیں تو اس کو پھر آر نہیں سمجھنا چاہیے اور دل محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اعتدال، ہر چیز کے اندر اعتدال ہوتا ہے. تو بہرحال سادگی کے اپنے ہی فضائل ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی سادگی کو پسند کیا جاتا ہے. بے شک جو زیادہ ٹپ ٹاپ میں رہتا ہے تو بعض لوگ ان کے قریب بھی نہیں آتے. تو یعنی سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے میلے ہوں اور امامہ بھی میلا ہوا ہے، اور یہ سادگی نہیں ہے. یہ سادگی یعنی دو چیزیں ہیں، سادگی اور پاکیزگی. جی سادگی کے ساتھ پاکیزگی تو جمع ہو سکتے ہیں نا. کپڑے استری کیے ہوئے نہیں لیکن صاف تو ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ امامہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو صفائی ستھرائی نفاست یہ تو دین کو پسند ہے، مرغوب ہے. سبحان اللہ. اس کا تو ہر صورت میں جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہے. البتہ سادگی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت زیادہ چمکیلے کپڑے پہن لینا اور جیسے امامہ ہی باندھنا ہے تو اب جو ہے وہ ایسا زبردست ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. جب بندہ کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ بن ٹھن رہا ہوتا ہے، یا شادی میں جاتا ہے تو جناب میں ایسے کپڑے پہنوں گا کہ جو ہے وہ سب سے ممتاز نظر آؤں، ایسا امامہ باندھوں گا کہ ہر ایک کی نظر میرے امامے پر پڑے. تو یہ جو سوچیں ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی ہماری جو شخصیت ہے یا ہمیں جو ہے وہ معتدل رہنا چاہیے کہ نہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ کر رہے ہوں اور ایسا بھی نہ ہو کہ گندے لباس پہن رہے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سادہ اصل میں مزاج ہوتا ہے. جب مزاج میں سادگی آ جاتی ہے نا تو پھر ہر چیز میں سادگی سرایت کر جاتی ہے. جب تک مزاج میں سادگی نہیں آئے گی نا تو پھر کسی چیز میں بھی سادگی اگر ہم کوشش بھی کریں گے تو پھر وہ مطلب تکلیف دہ رہے گا اور پریشانی کا باعث بنے گا. تو اللہ پاک ہمیں سادہ مزاج عطا فرمائے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو کیا شان ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آئیے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہے، ایک منقبت بھی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت سنتے ہیں. جی آقا کے صحابی ہیں حضرت معاویہ اور ابن صحابی ہیں حضرت معاویہ. خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، بخدا بصفا حضرت معاویہ. خدا نے لطف و کرم سے اونچا کیا ہے رتبہ معاویہ کا. پڑھا ہے امت کے پیشوا نے خوب خطبہ معاویہ کا. حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ. علی کے لخت جگر نے ہاتھوں میں ہاتھ ان کے دیا ہے دیکھو. علی کے لخت جگر نے ہاتھوں
ہاتھوں میں ہاتھ ان کے دیا ہے دیکھو، ہوئے ہیں فرما روا یہ سب پر، جمع ہے سکہ معاویہ کا، ہوئے ہیں فرما روا یہ سب پر، جمع ہے سکہ معاویہ کا۔ حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، آقا کے صحابی ہے حضرت معاویہ، اور ابن صحابی ہے حضرت معاویہ۔ تبرکات نبی کو اپنے کفن میں لے کر لحد میں اترے، تبرکات نبی کو اپنے کفن میں لے کر لحد میں اترے، ہے برکتوں کو سمیٹنے کا عجب طریقہ معاویہ کا، ہے برکتوں کو سمیٹنے کا عجب طریقہ معاویہ کا۔ خدا نے لطف و کرم سے اونچا کیا ہے رتبہ معاویہ کا، پڑھا ہے امت کے پیشواؤں نے خوب خطبہ معاویہ کا۔ نگاہ کر کے دعائیں دے کر، عنایتیں کر کے خاص اپنی، نگاہ کر کے دعائیں دے کر، عنایتیں کر کے خاص اپنی، علوم و عرفان سے بھر دیا ہے نبی نے سینہ معاویہ کا، علوم و عرفان سے بھر دیا ہے نبی نے سینہ معاویہ کا۔ حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، آقا کے صحابی ہے حضرت معاویہ، اور ابن صحابی ہے حضرت معاویہ۔ مخلص و باوفا حضرت معاویہ، بعمل بیریا، حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ، حضرت معاویہ، ہمدم باوفا، حضرت معاویہ۔ خدا نے لطف و کرم سے اونچا کیا ہے رتبہ معاویہ کا، پڑھا ہے امت کے پیشواؤں نے خوب خطبہ معاویہ کا۔ لبوں پہ سرکار کے ہے آیا، اسی لیے ہم کو بھی ہے بھایا، لبوں پہ سرکار کے ہے آیا، اسی لیے ہم کو بھی ہے بھایا، چمکتا روشن دمکتا تارا ہے نام والا معاویہ کا، چمکتا روشن دمکتا تارا ہے نام والا معاویہ کا۔ حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، آقا کے صحابی ہے حضرت معاویہ، اور ابن صحابی ہے حضرت معاویہ۔ ہوئے صحابہ کی صف میں شامل، غلام آقا کے ہیں یہ کامل، ہوئے صحابہ کی صف میں شامل، غلام آقا
کے ہیں یہ کامل، مقام دیکھو نصیب دیکھو عجب نرالا معاویہ کا، مقام دیکھو نصیب دیکھو عجب نرالا معاویہ کا، خدا نے لطف و کرم سے اونچا کیا ہے رتبہ معاویہ کا، پڑھا ہے امت کے پیشواؤں نے خوب خطبہ معاویہ کا، عدو جناب معاویہ کا ذلیل و رسوا و خوار ہوگا، عدو جناب معاویہ کا ذلیل و رسوا و خوار ہوگا، مقام و عزت وہ پائے گا جو ہوا ہے شہدا معاویہ کا، مقام و عزت وہ پائے گا جو ہوا ہے شہدا معاویہ کا، حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ آقا کے صحابی ہیں حضرت معاویہ اور ابن صحابی ہیں حضرت معاویہ، محب اصحاب و آل ہو کر ہمیشہ رہنا انہی کا چاکر، محب اصحاب و آل ہو کر ہمیشہ رہنا انہی کا چاکر، ملے گا برہان تجھ کو صدقہ علی حسن کا معاویہ کا، ملے گا برہان تجھ کو صدقہ علی حسن کا معاویہ کا، حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ آقا کے صحابی ہیں حضرت معاویہ اور ابن صحابی ہیں حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ خاتمہ ہو بھلا، حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ خوش نما خوش لقا، حضرت معاویہ معاویہ خدا نے لطف و کرم سے اونچا کیا ہے رتبہ معاویہ کا، پڑھا ہے امت کے پیشواؤں نے خوب خطبہ معاویہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھا ہے خطبہ خوب پیشواؤں نے امیر معاویہ کا، کیا بات ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ پاک کی ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، ان کے فیضان کو اللہ کریم تا قیامت جاری و ساری فرمائے اور ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہد بھائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم شان پڑھتے ہیں کتابوں میں تو ایک وصف آپ کا بیان کیا جاتا ہے حلیم الطبع، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ حلیم الطبع یعنی طبیعت کے اعتبار سے حلیم، بردبار ہونا، غصہ دلانے والی بات پر بھی صبر کر لینا، برداشت کر لینا، اور جو ہے وہ جو غصہ دلانے والا ہے اس کے خلاف کارروائی نہ کرنے والا، یہ ساری جو ہے وہ چیزیں آ دیکھا جائے تو یہ بہت عظیم خصلت ہے یہ، اور یہ آپ کی طبیعت میں شامل تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلیم معاویہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو برا نہ کہو کہ یہ
جو کوئی بات ان کو کرتا ہے، سخت بات کرتا بھی ہے، تو یہ اس میں بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان لوگوں میں سب سے زیادہ حوصلہ مند اور سب سے زیادہ حلیم و طبع ہے۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کیا کہ کیا امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بھی؟ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے حلیم و طبع تھے۔ تو کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن جو امیر معاویہ ہیں وہ ان سے زیادہ حلیم اور بردبار ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کئی ایک واقعات بھی ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے، کہ ایک شخص نے جو ہے وہ جب آپ کا زمانہ خلافت تھا تو آپ کے پاس کھجوروں کی ٹوکریاں آئیں، تو آپ نے لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک بوڑھے آدمی کو وہ ایک ٹوکری دی گئی، ہو سکتا ہے وہ ٹوکری صحیح نہ ہو، اس میں کھجوریں صحیح نہ ہوں، تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہ جو ٹوکری مجھے دی گئی ہے نا، یہ میں حضرت معاویہ کے سر پر ماروں گا۔ جب غصے میں کوئی آتا ہے تو اس طرح کی بات جو ہے وہ کرتا ہے۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ تو ویسے ہی حلیم تھے، اس کو بلایا اور کہا کہ اپنی قسم پوری کر لو، میرے سر پر مار دو یہ ٹوکری۔ اور یہ نہیں دیکھیں کیسا جو ہے وہ اپنی رعایا سے محبت کا انداز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی طرح ایک شخص نے آپ کے بارے میں سخت جملے بولے، تو کسی نے کہا کہ اس کو آپ سخت سزا دیں، تو فرمایا کہ میں جو ہے وہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن میں اس کو سزا دے کر میں اپنی جو میرے اندر حلم کی جو خصوصیت ہے اس کو میں کم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اللہ۔ تو اس طرح اپنے ایک مرتبہ جو ہے وہ حلم کے بارے میں بنو امیہ سے کہا، اپنے خاندان سے کہا کہ اہل قریش کے ساتھ حلم اور بردباری کا سلوک کرو۔ کہنے لگے، اپنا تجربہ بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی مجھے کوئی سخت کلمے کہتا تھا تو میں اس کے ساتھ حلم اور بردباری کا سلوک کرتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو مجھ سے راضی ہو جاتا تھا اور میری مدد کیا کرتا تھا جب مجھے مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب تو دین اسلام جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو گیا، اب تو زیادہ جو ہے وہ حلم اور بردباری کرنی چاہیے۔ تو آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ حلم اور بردباری کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ صفت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ زمانہ جہلیت میں بھی آپ کی بہادری کی مسائل، آپ کا تو خاندان ہی بہادر ہے، تو یہ آپ کے خاندان سے یہ بہادری اور شجاع والا منصب آپ کو حاصل تھا۔ یہ خاندان بھی بڑا تھا، اور یہ اہل، جیسے زاہد بھائی نے بیان کیا کہ اہل مکہ میں آپ کے جو والد تھے ابو سفیان، یہ اہل مکہ کے سردار تھے، تو آپ کے اندر بہادری جو ہے وہ خاندانی طور پر آپ کو حاصل ہوئی تھی۔ تو جب آپ نے دین اسلام قبول کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور پھر آپ نے آپ کی جو سلطنت تھی اس کے اندر بھی بہت سارے شہر، جیسے طرابلس ہے، اسی طرح انطاکیہ ہے، اس طرح کے کئی شہر جو ہیں وہ فتح ہوئے آپ کی شجاع، آپ کی بہادری کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک ان کے جو اوصاف ہیں، یہ ان کا صدقہ ہمیں بھی جو ہے یہ اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات شاید بھائی سیکھنے کو ملی کہ آپ حلیم الطبع تھے، یعنی کہ غصے والی باتوں پر بھی آپ مسکراتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، یعنی ڈرپوک نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں اور ڈرپوک ہیں اس لیے بس مسکراتے رہتے ہیں، نہیں، طاقتور بھی تھے اور بہادر بھی تھے، لیکن آپ کا اپنے نفس پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ کے مزاج کے خلاف باتیں بھی ہوتی تو آپ جلال میں نہیں آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو آپ کی طبیعت کے اندر حلم تھا، دین اسلام قبول کرنے کے بعد اس حلم میں اضافہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو زمانے جہلیت میں جن کے اندر خصوصیت تھی وہ دین اسلام میں آنے کے بعد بھی اس میں اضافہ ہی ہوا۔ تو یہ اچھی خصوصیت جو آپ کے اندر موجود تھی، دین اسلام قبول کرنے کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا۔
تو رب کی رحمت ہے، دین اسلام تو اچھی صفات جو ہوتی ہیں ان میں اضافہ کر دیتا ہے، نہیں ہوتی تو پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بڑی ہی پیاری بات ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملی کہ ہمیں بھی اپنی قوت برداشت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں آنا چاہیے، ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے کہ ہمارے یہاں جملہ مشہور ہے کہ بھائی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو بھائی اچھی بات تو کسی کو بری لگتی ہی نہیں ہے، اچھی بات تو سبھی کو اچھی لگتی ہے، تو اس میں تو برداشت کرنے والی بات ہی نہیں، وہ تو مزہ دیتی ہے، اس سے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ برداشت تو بری بات ہی کی جاتی ہے، جو بری بات ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے خلاف ہو رہی ہے یا سخت جملے کسی نے بول دیے، تو اسی کو تو برداشت کرنا ہے۔ اور ہمارا مطلب نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو یہ بات ہی غلط ہے کہ غلط بات ہی برداشت کرنی ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، اور پھر مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا میں ٹوکری، کھجوروں کی ٹوکری جو صحیح نہیں تھی، انہیں پسند نہیں آئی، میں ان کے سر پہ مار دوں گا، تو انہیں بلایا اور کہا کہ مار دو بھائی، اپنی بات پوری کر لو، مسکراتے ہوئے۔ آج کے دور میں کوئی عہدے اور منصب پر ہو اور کوئی اس کے خلاف بات کر دے تو پھر ہمارا ری ایکشن دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے، اپنی کیفیات کو محسوس کرے۔ ہماری اولاد، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار ہم سے مقام و مرتبے میں کم اگر ہمیں کوئی ایسی بات کر دیں تو ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں، رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی حلیم طبع عطا فرمائے اور برداشت کی قوت عطا فرمائے، کہ یہی ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے اور ایک بہترین وصف بھی ہے۔ اگر اس وصف کو ہم نے اپنا لیا نا بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یقین مانیں کہ ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں، ذکر خیر ہو رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ زاہد بھائی، جب انسان کو کوئی مقام و مرتبہ مل جاتا ہے، وہ کسی پوزیشن پر آ جاتا ہے نا، تو اس کے اسٹائل، اس کا کردار، اس کا کریکٹر تبدیل ہو جاتی ہے۔ منصب کا ایک اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی جو زمانہ سلطنت ہے وہ تو کافی طویل ہے، کم و بیش 20 سال۔ تو آپ کا مطلب امیر بننے کے بعد، حاکم بننے کے بعد طرز زندگی کیا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں کوئی حاکم ایسا نہیں، میری نظر میں کوئی حاکم ایسا نہیں گزرا جو حسن اخلاق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی حاکم بھی ہے اور حسن اخلاق میں ان سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں گزرا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی نبی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں کا ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا، جو انداز تھا، کہ لوگ انہیں کشادہ وادی کے کناروں سے دور کرتے، یعنی طرح طرح کی باتیں کرتے اور انہیں غصہ دلاتے۔ اور وہی بات جو ابھی رکن شورا شاہد بھائی نے فرمائی کہ حلیم الطبعات ہے، تو غصہ دلانے کے باوجود یہ تنگی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ تو غضبناک ہوتے اور نہ ہی برے اخلاق کو اپناتے۔ یعنی ان کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ کوئی کتنی برائی کرے، آپ نے اس برائی کو بھلائی سے ٹالنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ذمہ دار ہوتا ہے کسی تنظیم کا یا کسی منصب پر فائز ہو، تو ہر اس طرح کے لوگ جو منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو ان کو طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اپنے کاموں کو اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بننا پڑے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت تھے اور آپ کو بھی امور حکومت سر انجام دینا ہوتا تھا، اور دنیا جہاں کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، کوئی اچھی بات کرتا، کوئی بری بات کرتا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات کو خاطر میں لائے بغیر حسن سلوک کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ مظاہرہ فرماتے، یعنی آپ کی شان تھی، اور آپ امت کے بڑے خیر خواہ تھے۔ اللہ اللہ۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے عبد الکریم بھائی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابو جیش نامی ایک شخص کو مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور معلوم کرے کہ آج کسی کے یہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی، یا کوئی وفد قافلہ وغیرہ تو نہیں آیا، تاکہ بیت المال سے ان کو وظیفہ جاری کرنے کے لیے ان کا نام لکھ لیا جائے، اللہ اللہ اللہ، یعنی ان کی خیر خواہی کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور عشق رسول اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور واقعی عشق رسول جو ہے یہ ایمان کی جان ہے اور سرمایہ اسلام ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جتنے بلند درجے پہ فائز تھے، اسی قدر محبت رسول سے بھی سرشار تھے، اور سب ہی اپنے مخصوص انداز میں، ان کا اپنا اپنا انداز تھا، اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس سے منسوب ریلیٹڈ چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ سچی محبت کی علامت بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم بھی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے اشیاء سے اور افراد یعنی صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، تو یہ تو ایمان کی جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں نبی کریم علیہ السلام کی عشق کی خیرات عطا فرمائے۔ آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک منقبت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ناصر اتاری بھائی تشریف فرمائے۔ جی ناصر بھائی، کیا سنائیں گے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے، رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ۔ سبحان اللہ۔ جی، رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ، رحمت معاویہ، رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ، رحمت معاویہ، اور مصطفیٰ کی نظر عنایت معاویہ، اور مصطفیٰ کی نظر عنایت معاویہ، دل میں ہے میرے آپ کی، دل میں ہے میرے آپ کی الفت معاویہ، یہ ہے خدا کی مجھ پہ عنایت معاویہ، یہ ہے خدا کی مجھ پہ عنایت معاویہ، ہرگز نہ تم سنو گے، ہرگز نہ تم سنو گے بھنک تک جہیم کی، فضل خدا سے پاؤ گے جنت معاویہ، فضل خدا سے پاؤ گے جنت معاویہ، مولا علی کا تم نے، مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا، کرتے رہے علی بھی ہیں، کرتے رہے علی بھی ہیں، شفقت معاویہ، شفقت معاویہ، اور دونوں جہاں میں اس کا تو بیڑا ہی پار ہے، دونوں جہاں
ہے جس کو تم سے ہے جس کو سچی محبت معاویہ محبت معاویہ فضل خدا سے ہونا فضل خدا سے ہونا جہنم میں جائے گا ہے دل میں جس کے آپ کی عزت معاویہ ہے دل میں جس کے آپ کی عزت معاویہ عطار کو تمہاری عطار کو تمہاری غلامی پہ ناز ہے محشر میں کام دے گی یہ محشر میں کام دے گی یہ نسبت معاویہ نسبت معاویہ رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ اور مصطفیٰ کی نظر عنایت معاویہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ابھی ہم نے سنا کہ عشق رسول کا وصف بھی الحمدللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ شہزاد بھائی کچھ عشق رسول کے ان کے واقعات بیان کریں، ہمیں بھی شوق اور محبت میں اضافہ ہو۔ کریم بھائی ابھی ہم سن رہے تھے کہ جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کی تو مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے لیے تو وہ مشعل راہ ہیں۔ بے شک جیسی صحابہ کی محبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے اس کے بھی کیا کہنے ہیں۔ کیا بات کیا بات۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں، اللہ اللہ۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی قمیض مبارک آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امیر معاویہ میں تمہیں اپنی قمیض دوں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اللہ اکبر اللہ آپ نے اپنی قمیض مبارک بھی عطا فرمائی سبحان اللہ۔ اور ناخن مبارک بھی عطا فرمائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس قمیض مبارک میں مجھے لپیٹ دینا اللہ اللہ اور ناخن مبارک میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ لگائیے سبحان اللہ کیسی محبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا قعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، اس پروگرام کے حوالے سے ایک بڑی پیاری سی بات میں عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں آپ نے قصیدہ لکھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، سنایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے اور آپ کے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اللہ اور آپ نے خوش ہو کر انہیں تحفتاً اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا قعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں معلوم تھا کہ آپ کے پاس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہے، سبحان اللہ، تو آپ نے آپ کے صاحبزادے سے یہ چادر مبارک جو تھی یہ 20,000 درہم کے عوض خرید لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ خریدنے کے بعد کیا ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام خلفاء عیدین میں یہی چادر اوڑھتے سبحان اللہ سبحان اور اللہ نکلا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک کے طور پر رہی۔ سبحان اللہ۔
یعنی اندازہ لگائیے کریم بھائی کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے اور کتنا اہتمام کیا کرتے تھے بے اس کا۔ شک بے شک۔ اور میں آپ کے سامنے آپ کا فرمان عرض کرتا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غریب تو وہ شخص ہے جس کے پاس ادب کی دولت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ بے شک۔ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی جو تعظیم صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے، اس کی تو بات ہی کچھ اور۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ آپ کی وفات جو ہوئی وہ جمعرات کے دن ماہ رجب 60 ہجری ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو تھی وہ 78 سال تھی۔ بعض کے نزدیک جو ہے وہ 61 ہجری بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ صحابی رسول حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ آپ کا جو مزار پرانوار ہے وہ دمشق میں باب الصغیر کے پاس ہے، اور آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ سبحان اور اللہ ایک اور بات، ان کے مزار کے ارد گرد ایک عالی شان عمارت بھی تعمیر کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر پیر اور جمعرات کے دن یہ مزار مبارک جو ہے آپ کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ آپ کی وصال مبارک کا ذکر بھی ہوا بروز جمعرات 60 ہجری، یا بعض نے 61 ہجری بھی لکھا۔ 78 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا۔ کچھ کالرز ہیں ہمارے پاس، آئیے سنتے ہیں کیا بات کیا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ زندگی بہتر بنائے، پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا سب سے نمایاں وصف کیا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی شاہد بھائی۔ میرے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابیت جو ہے یہ آپ کا سب سے بڑا سبحان اللہ منصب سبحان تھا، اللہ کہ صحابی رسول جو ہیں وہ اسی لیے تو جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت جو ان کو پوری نصیب امت میں سب سے نمایاں ہے، نمایاں ہے، صحابہ ہے۔ اور سبحان پھر جو ہے کاتب وحی بھی تھے، سبحان یہ بھی بہت بڑی سعادت تھی۔ بے شک۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ کتنا 20 سال تقریباً جو ہے وہ آپ حکمران بھی رہے، اور جب اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کئی چیزیں اور بھی نمایاں ہوتی ہیں آپ کی سلطنت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو مستحکم اور متحد کیا، بے شک۔ اور ان کی طاقت کو جو ہے وہ مضبوط کیا۔ سبحان اچھا، جو بحری طاقت تھی، بحری بیڑا تھا، عہد عثمانی میں اس کے 500 جہاز تھے، اللہ۔ انہوں نے اس کو اور مضبوط کیا، اور سمندر کی جو اسلامی سلطنت میں جو سمندر لگتا تھا اس کی بھی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے جو ہے وہ ایک آپ کا فرمان میں آپ سنانا چاہتا ہوں، اور بڑا پیارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حکمت عملی کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں میرا کوڑا کام کرتا ہے وہاں میں تلوار کو کام میں نہیں لاتا، اللہ اللہ اور جہاں زبان کام دیتی ہے کوڑے کو کام میں نہیں لاتا۔ اللہ۔ اگر میرے اور لوگوں کے درمیان میں بال برابر بھی رشتہ قائم ہو تو میں اس کو کم نہیں کرتا، اسے ٹوٹنے نہیں دیتا، اللہ۔ اور جب لوگ اس کو کھینچتے ہیں تو میں ڈھیل دیتا ہوں، جب وہ ڈھیل دیتے ہیں تو پھر میں اسے کھینچ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حکمت عملی ہے کہ کہاں پر کیا قدم اٹھانا ہے، یہ آپ کے اندر بدرجہ عتم یہ چیز موجود تھی۔ کتنا کلام ہی کتنا خوبصورت جی ہے، جی۔ بات ہی کتنے پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، مزہ آ گیا سن کے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان پر آج کا پروگرام جاری ہے، اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے۔ مزید کال دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی سیاسی بصارت کن باتوں سے ظاہر ہوتی تھی؟ جی، سیاسی بصیرت تو ابھی شاہد بھائی نے بیان کی ہے کہ الحمدللہ کیا پیارا ان کا ذہن تھا، اور کتنی پیاری سوچ تھی، اور کتنی حکمت عملی سے آپ نے دور کو گزارا۔ الحمدللہ بہت ترقیاں ہوئیں، بہت عروج بھی ملا۔
ہم نے ذکر خیر ابھی سنا. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام پر ہے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آج ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کا بیان سنا، ذکر خیر ہوا. تو اللہ پاک ہمیں فیضان امیر معاویہ نصیب فرمائے، ان کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے مزار پر انوار پر اللہ کریم کروڑ ہا کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.